تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب میں اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا ایک سفر شروع ہوا پرامن جلسوں کا، جو ثوابی سے شروع ہوا، پھر سنجانی، لاہور، اور پھر ہم نے پنڈی لیاقت باغ میں جلسوں کی اجازت مانگنے کے لیے ہم نے ایک این او سی دی، جو کہ ہمیں لولے لنگڑے این او سی ملتے تھے، لیکن اس کے بعد ہمارے ورکرز پہ، ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہوتے تھے ان پہ چھاپے لگتے تھے۔ تو ہمارا پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ان سے اب این او سی نہیں لیں گے، کیونکہ ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے کہ این او سی دے کے یہ وعدہ خلافی کرتے تھے اور یہ قانون کی وائلیشن کرتے تھے، کیونکہ آرٹیکل 16-17 کا ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا پرامن احتجاج جلسہ کر سکتی ہے۔ لیاقت باغ میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم نے احتجاج، ایک پرامن ہمارا احتجاج تھا، اس کو ہم نے ریکارڈ کروایا، لیکن جو اس فسطائیت بھری حکومت، جو یہ فارم 47 کی ٹک ٹاکر گورنمنٹ نے لیاقت باغ میں کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہے، پورا میڈیا گواہ ہے۔ نہتے لوگوں پہ انہوں نے ربڑ بلٹ چلائے، نہتے لوگوں پہ انہوں نے شیلنگ کی۔ ہمارے 2 ایم پی ایز راجہ تنویر اسلم اور اقبال خٹک، ان کو انہوں نے گرفتار کیا اور جھوٹی ایف آئی آرز میں ان کو انہوں نے گرفتاری ڈال کے پابند سلاسل کیا۔ اس کے بعد ہمارے ورکر جو کہ میاں والی کے، میرے اپنے خان کا جو ڈسٹرکٹ ہے، میرا ڈسٹرکٹ ہے، وہاں کے 22 ورکرز کو انہوں نے کوچ سمیت، ان کی ویگن سمیت انہوں نے ان کو اٹھایا اور جھوٹی ایف آئی آرز دے دی۔ اس کے بعد ہمارے پنڈی کے ورکرز ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کے ورکرز تھے، سب کو انہوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ دیکھیں، میرے ایس پی تھے، آئی تھنک خالد ان کا نام تھا، شاید ایسے جو ہم ریلی لے کے جا رہے تھے ایک جگہ پہ، پھر ہمارے ساتھ ایک اور جگہ پہ انہوں نے مین ہینڈلنگ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اور ادھر پنجاب گورنمنٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے، ان کے نمائندے ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ کے پی کے میں دہشت گرد ہیں، کے پی کے ہاؤس میں دہشت گرد ہیں۔ دیکھیں، آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ایک ایسی جماعت جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اس وقت قومی اسمبلی میں، اور جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت کے باوجود ہمارے پاس 100 سے زیادہ سیٹس ہیں، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، تو آپ ہمیں ایک دیوار کے ساتھ چن رہے ہیں۔ دیوار کے ساتھ لگانا تو اب اور بات ہے، دیوار کے ساتھ چنا جا رہا ہے، ہمارے نہتے لوگوں پہ بلٹ فائر کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ دہشت گرد کے پی کے ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا وہ دہشت گرد ہیں جو نہتے لوگوں پہ شیلنگ اور بلٹ فائر کر رہے ہیں؟ تو میں اگلے ہمارے جو پروگرام ہے، ایک جنوبی پنجاب میں، ایک فیصل آباد، میاں والی، اور اس کے بعد ہمارے لاتعداد جو ہم نے ایک پلان کیا ہے، تو میں اس گورنمنٹ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی جماعت کا پرامن احتجاج آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور ہماری ہر اسمبلی میں نمائندگی ہے، ہماری سینٹ میں نمائندگی۔ آپ ہمیں کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کے یہ جتنے بھی نمائندے ہیں، آپ کے آ جاتے ہیں ادھر 8-8 10-10 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، آپ اپنی کارکردگی بتائیں۔ کارکردگی آپ کی یہ ہے کہ آپ تو تقریباً 617 ملین روپے کی تو آپ ابھی گاڑیاں لے رہے ہیں غریب صوبے کی اپنے منسٹرز کے لیے۔ ہمارا جو بنیادی طور پہ ہمارا 3 ہمارے نیریٹو ہے۔ پہلا ہمارا نیریٹو ہے مہنگائی، جس سے لوگ اس وقت مر رہے ہیں۔ صوبے میں اور مرکز میں یہ دونوں ایک ہی حکومت ہے، ایک ہی جماعت کی، اس وقت لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ خان کی رہائی، جس کے لیے ہمیں ووٹ ملا ہے، ہم جتنے یہ بیٹھے ہیں، ہم ایک دریا آگ کا عبور کر کے آ رہے ہیں۔ ہمیں ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے ملا ہے، وہ ایک بوگس مقدمات میں پابند سلاسل ہے اور ان کے بیس لیس مقدمات ہیں۔ تیسرا ہے عدلیہ کی آزادی۔
اس ملک کی خوشحالی، اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے منسلک ہے۔ آپ ایک پیرلل آئینی ادارے بنانے جا رہے ہیں، آئینی عدالتیں بنانے جا رہے ہیں، یہ جمہوری حکومتوں میں نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ایک ہی بات ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا حق ہے قانون سازی کرنا، آپ بے شک کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ کے دماغ میں اور آپ کے اس اقدام میں میلافائڈی ہے، بدنیتی ہے۔ آپ ایک ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس کو آپ تباہ کرنے جا رہے ہیں، عدلیہ کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ جنگ جاری رہے گی۔ ہم مہنگائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے اس وقت تک مجھے یہ گورنمنٹ آف پنجاب بتا دے کہ ان کی مہنگائی کے بارے میں ان کے کیا اقدامات ہیں۔ آئی جی پنجاب پولیس جو ہے، آئی جی پنجاب کا ایک ہی کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ ایف آئی آر دے۔ 4 بوگس ایف آئی آر دی گئی ہیں پنڈی میں۔ یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ آپ 200 300 بندے کو آپ نامعلوم رکھ دیتے ہیں، پھر وہی ایف آئی آر 6 مہینے چلتی ہے، ان کی بیس ہوتی نہیں ہے، پھر وہ مقدمات ڈسپوز آف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا آپس میں آپ کے میرٹ کی تو یہ حال ہے کہ آپ کے گورنر اور آپ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ آپ نے ابھی یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز کے سلسلے میں جو آپ نے سارے اقدامات کیے اور اس میں گورنر نے آپ کو انکار کیا، تو یہ تو آپ کا میرٹ ہے۔ کوalition گورنمنٹ آپ کی، آپ کے ساتھ کوalition جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو چل نہیں رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تمام تر 8 فروری کے ہتھ کنڈوں کے باوجود اور تمام تر جو انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے، جو ہمارے اوپر جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے اوپر بوگس ایف آئی آرز ابھی بھی چل رہی ہیں، ان کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں دبا سکیں گے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہمارے پرامن احتجاج ہیں، آگے ہمارے پرامن جلسے آ رہے ہیں۔ آپ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، آپ کو 47 کی گورنمنٹ، فارم 47 کی گورنمنٹ ملی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پرامن احتجاجوں میں، جلسوں میں ہمارے انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہیے۔ ہر جماعت کا بنیادی حق ہے۔ ایک جماعت ادھر مینار پاکستان پہ کر کے گئی ہے جلسہ، جمعیت علماء پاکستان ہمارے لیے قابل احترام ہے، منہاج القرآن وہ بھی کر کے گئے ہیں، تو کیوں پاکستان تحریک انصاف پہ کیوں پابندی ہے؟ 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم لاہور میں ایک اپنے احتجاج کا پاور شو کریں گے، جس میں پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، جس طرح لاہور کا پہلا جلسہ ہوا تھا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ ان کو کہہ رہا ہوں کہ عوام کا سمندر یہ آپ سے رکنے والا نہیں ہے۔